اس لیے کوشش فرمایا کریں جب نماز پڑھیں تو توجہ، خیال اللہ کی طرف، دھیان اللہ کی طرف، پورا مزہ لیں، رکوع کا مزہ لیں، سجدوں کا مزہ لیں، قیام کا مزہ لیں، ثنا کا مزہ لیں، سورہ فاتحہ کا مزہ لیں، سبحان ربی العظیم کا مزہ لیں، سبحان ربی الاعلیٰ کا مزہ لیں۔ لیکن مزے والی بات ہی کوئی نہیں، بس کیسٹ چل رہی ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم وہ ایک دن کسی نے لکھا تھا، کسی لحاظ تک بات ٹھیک بھی تھی اور کسی لحاظ تک بات ٹھیک بھی نہیں بھی ہے، کیونکہ آپ جتنی مرضی بھی بولیں، تیز جتنی مرضی بول لیں، میری اللہ کی شان بڑی بلند ہے، لیکن ایک لحاظ سے بات ٹھیک تھی۔ تو لکھنے والے نے لکھا جتنی تیز ہم نماز پڑھتے ہیں نا، اتنی تیز ہم اگر کسی کو اپنی بات سنائیں تو اس نے کہنا ہے کہ اور پھر کہیں کہ یہ والا ہے، اللہ میرے اللہ کی شان اس سے بہت بلند ہے، ٹھیک ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ مزہ لیا کریں کوشش، اور اس کا طریقہ یہ ہے، کوشش فرمایا کریں کہ جیسے مسجد میں آئیں بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، تو سوچوں والا بٹن بند کر دیا کریں، کیونکہ ہم مسجد میں آ جاتے ہیں لیکن ہم نے سوچوں والا بٹن بند کیا ہوتا نہیں۔ اس لیے ہوتا کیا ہے، بیٹھے ہم مسجد میں ہوتے ہیں لیکن ہم مسجد میں ہوتے کوئی کہاں کوئی کہاں کوئی کہاں کوئی کہاں، اس لیے بٹن ہی بند، بھائی بیٹھنا جو اب ادھر تو پھر ادھر کے ہو کے بیٹھو، اب بٹن بند کر دیا کرو، تار کاٹ دیا کرو، کنیکشن کاٹ دیا کرو، کوشش کرو جس کے گھر میں آئے وہ کنیکشن بھی اسی ذات سے جوڑو، کوشش کرو جس کی بارگاہ میں آئے وہ کنیکشن بھی اسی سے جوڑو۔ لیکن ہوتا کیا ہے، کھڑے اس کی بارگاہ میں ہوتے ہیں لیکن کنیکشن ہمارے کہیں اور جڑے ہوتے ہیں، اس لیے تو پتر پھر ہوتا کیا ہے، خالی آئے خالی چلے۔ باقی میری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہ کوئی یہاں آئے اور آ کے خالی چلا، ہو ہی نہیں سکتا پتر، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ حضرت شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک ربائی ہے، جس کا ایک مصرع ہے، این درگہ ماں درگہ نو امیدی نیست، ایتھے آنا لا کدی خالی گیا نہیں۔ پتر ہم فقیر لوگ ہیں، آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، میں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہوں، وہ آپ بھی سمجھتے ہیں اور میں ہی سمجھتا ہوں، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر کبھی قرآن کریم سے پوچھیں کہ اے اللہ کی کتاب ہمیں ذرا ہمارا حقیقی سٹیٹس تو بتا، ہمارا حقیقی سٹیٹس کیا ہے، تو پھر قرآن کیا کہتا ہے، یا ایوہ الناس، اے لوگو، یا ایوہ الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے اللہ کے فقیر ہو۔ ہم سارے کیا ہیں، اللہ کے فقیر ہیں، ہم سارے اللہ کے فقیر، لیکن آپ خود کو کیا سمجھتے ہیں یا میں کیا سمجھتا ہوں، وہ آپ اور میں ہی سمجھتے ہیں، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سارے اللہ کے فقیر ہیں، ہم سارے اللہ کے، اسے پتر جب یہاں آؤ فقیر بن کے آیا کرو، جب بھی یہاں آؤ فقیر، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ لیکن کیونکہ پتر سیکھنے سکھانے والی تو ویسے بھی باتیں اب اہل سنت کے اسٹیجوں سے ناپید ہیں، شعر و شاعری کی بھرمار ہے، تو بس پھر سارے شعر ہی لے کے جاتے ہیں، اس لیے ہم اس سے بھی محروم ہیں کہ ہمیں کم از کم اتنا پتہ ہو کہ اللہ کے گھر میں آنے کے آداب کیا ہیں۔ یہ کم و بیش 6-7 سال میری بھی امامت کی ڈیوٹی رہی، کیونکہ پیر و مرشد کی طرف سے ڈیوٹی تھی اور بڑی سختیاں تھیں، اذان خود کہنی ہے، اور عصر اور عشاء کی سنتوں میں بھی چھٹی نہیں تھی حضرت، تو وہ اس لیے کیا ہوتا تھا، کیونکہ اذان خود کہی ہوتی تھی، تو وہ اذان سے فارغ ہوتے ہی میں نے سنتوں کی نیت کر لینی، تو اس لیے بھی نماز میں 5-6 منٹ رہا کرتے تھے تو میں فارغ ہو جاتا، تو پھر کیا کرنا، پھر مصلی پہ بیٹھ جانا، اور پھر میں نمازیوں کا مسجد میں آنے کا طریقہ دیکھتا تھا اور حیران رہتا تھا کہ یہ مسجد میں ہی آ رہے ہیں۔ ہم مسجد میں بھی ایسی چال چلتے ہوئے آتے ہیں جس چال چلنے کی اجازت بار سڑک پہ بھی نہیں ہے، اے بٹن کھلا ہے، چلو یہ اے بٹن بھی کھلا ہے، مونڈے چکے نے سینہ چوڑا ہے، حضرت صاحب کتنے آ رہے ہیں، او بھائی یہ چال تو باہر نہیں چل سکتے، تو اللہ کے گھر میں یہ والی چال چل کے آ رہے ہیں، فقیر ہیں بس، اور صرف پھر فقیر نہیں ہے، اس کے آگے بھی کیا ہے، آنتوں میں پخانہ ہے، منہ میں تھوک ہے جو اکثر بولتے ہوئے باہر گر جاتا ہے، ہمارے ناک سے کتنی گندی چیز بہتی ہے، رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، پھیپھڑوں میں بلغم ہے، پتے میں سفرا ہے، تلی میں سودا ہے، مسانے میں پیشاب ہے، اور بنے مٹی سے، پتہ نہیں پتر کس شے کی آکڑ ہے ہم میں
किस शय का घमंड है, किस शय का तकब्बुर है। को उठ के बताओ तो सही मुझे कि मुझ में ये है क्या है। हमारे घर का गटर भी इतना गंद नहीं रखता पुत्र जितना गंद तेरे और मेरे अंदर है। हमारे मोहल्ले की नाली भी इतनी गंदी नहीं है जितना गंद आपके और मेरे अंदर है। पता नहीं किस चीज़ के सरी हैं हमारी गर्दनों में, किस चीज़ का हमें घमंड है, किस चीज़ का हमें मान है। और ये घमंड ही हमें मरवाता है, ये मान ही हमें मरवाता है। माशाल्लाह साहबज़ादा साहब बैठे हैं, आप सबको मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह से प्यार है, लेकिन मुझे ज़रा डबल है। उसकी वजह ये है कि मैं आपकी बरादरी से भी हूँ, इसलिए मुझे डबल है। ये मेरी जाद हैं, मेरे बड़े हैं मुझे। तो फिर मियाँ साहब ने बड़ा कमाल लिखा, क्या कहा, अल्लाह मैं तो कहता हूँ ये सारा जो शेर है ना, ये मस्जिद की एंट्रेंस पे लिखाओ ताकि हर नमाजी आते हुए पढ़े और को थोड़ा सा बंदा बन जाए। तो मियाँ साहब फिर क्या कहते हैं, जिसने ऊंचा नाम रखाया, जिसने ऊंचा नाम रखाया, ते चुल्हे दे विच सड़िया, नीवा हो के लंघ मुहम्मद ते लंघ जावेगा अड़िया। नीवा 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 नी केड़ी शै पुत्तर आकड़ है, तो दसो तो सही मैनू है केड़ी, कख भी नहीं है। हाँ जी, जिसने ऊंचा नाम रखा, ऊंचा नाम ओदा जी, सुभान रब्बी अल आला ओदे ले, सुभान रब्बी अल अज़ीम ओदे ले, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ओदे ले, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क ओदे ले, सुबहान अल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शै, ये ओदे लिए। साढ़े जी साढ़े जी तो शुक्र करो, पता नहीं मेरे मालिक ने इत्थे की ला छड़िया है, बो बाहर नूं नहीं आती है। तो पुत्र असी अपनी बो नाल आप ही मर जाइए, लेकिन की है उल्टा। पुत्र कोई चीज़ हो तो फिर भी अकड़ने की इजाज़त नहीं है, लेकिन है ही कुछ नहीं है ही कुछ नहीं। इसलिए स्पेशल मेरे जो नौजवान बच्चे बैठे हैं पुत्र, ये वाली चाल न चले। हाँ जी, असल में ना हम बताना चाहते हैं ये चाल चल के कि मैं बड़ा दलेर हाँ। दलेरां नूं दसना नहीं पैंदा कि मैं दलेर, दलेरां नूं दसना नहीं, पुत्र उन्हां दे काम ही दसदे ने कि है दलेर। ये क्योंकि हम दलेर है नहीं, इसलिए हम बटन खोल के सीना चौड़ा करके और मुंडे ऐसे ऐसे करके ना लोगों को असल में बताने की कोशिश करते हैं कि मैं दलेर। अल्लाह हम दलेर, मेरे मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला ने वंडे डाल दी हैं। फरमाया पाक वो नहीं जिसकी महफल पाक है, पाक वो है जिसकी तनाई पाक है। पाक वो नहीं जिसकी महफल पाक, पाक वो है जिसकी तनाई, वन डाल देती है। और आगे क्या फरमाया, फरमाया दलेर वो नहीं जो गुस्सा कर जाए, दलेर वो है जो गुस्सा पी जाए। तो फिर इस लिहाज से तो मेरे ख्याल ना दलेर है थे, क्योंकि पुत्र असी इस तो अलावा और की था की। स्पेशल मैं अपने नौजवानों को देख देख के हैरान होता हूँ साहब। हैं जी, गुस्सा बड़ा, डंड बड़े, छातियाँ बड़ियाँ बड़ियाँ चौड़ियाँ, हैं जी, गन्ना शन्ना भी रखियाँ ने, लेकिन की है सारियाँ आपस की एक दूजे वास्ते। ये पुत्र कभी कश्मीर जाओ, मैं तो बड़ा जज्बाती सा मिजाज है, बड़ी कोशिश करता हूँ कि इस पर कंट्रोल करूँ, नहीं होता है। ये कभी आप कैंट जाएँ ना ये KFC वाले रास्ते से, तो जैसे ही हज़रत वो आप जो आर्मी वालों ने बनाया है तो उसको क्रॉस करेंगे तो आगे सड़क के बीच एक तख्ती लगी है जिस पर क्या लिखा है, जम्मू 50 किलोमीटर, जम्मू 50 की, सिर्फ हमसे जम्मू कितना है, और 77 साल हो गए हज़रत साहब वहाँ जुल्म और बर्बरियत नंगा नाच नाच रही है। साढ़े तो कितने दूर ने, सिर्फ 50 किलो। वैसे हज़रत साहब बड़े बहादुर, बड़े दलेर, बड़े कद, बड़ियाँ बड़ियाँ चौड़ियाँ छातियाँ, बड़े डंड, बड़ियाँ बंदूकां शंदूकां, लेकिन सारियाँ एक दूसरे ले। कोई बहादुर भी उधर नहीं गया, कोई दलेर भी उधर नहीं गया। हाँ जी, साढ़े डंड भी उन्होंने काम नहीं आए, साड़ियाँ बंदूकां भी उन्होंने काम, क्योंकि ये जब भी हमने चलाई हैं एक दूसरे पे चलाई हैं। और हमने क्या किया 77 सालों में, 77 साल हो गए हज़रत वो रोते रहे हैं जी। वैसे मेरे पाकिस्तान में बड़े बड़े डायलॉग मशहूर हैं जी, वो गुजर दा वैर, हैं जी, बट बदमाश, मियाँ दा खड़ाक, हैं जी, जट दा गंडासा। 77 साल पुत्र वो आवाज़ें देते रहे हो, कोई आओ गुजर इत्थे भी आके बदू वैर लो, कोई नहीं है। 77 साल उन्होंने आवाज़ें दी, वो कोई जट इत्थे भी गंडासा लैके आओ, कोई जट गंडासा लैके नहीं गया।
जड़ का गंडासा जदू चले अपने ते चले। 77 साल हजरत वो बट बदमाश को भी बुलाते रहे, कोई नहीं गया। 77 साल उन्होंने मियाँ को भी बड़ा बुलाया कि कोई मियाँ आके ते खड़ा करे, लेकिन जो कीता जदू कीता सी अपने ते कीता। और मेरे पाकिस्तान में दलेरी और बहादुरी किसका नाम रख दिया गया? महल्लेदार ना लड़ो, मसाए ना लड़ो, माड़े नू पै जाओ, चिंगठी वाले नू मारो, सब्जी वाले ना लड़ो, है नहीं ते तगड़ा है ते दौड़दा जो। यही है पुत्र, और क्या है? यही है इधर, और क्या है? इसीलिए तो पुत्र मेरे मौला मुश्किल कुशा ने वन डाल दी, फरमाया दलेर हो नहीं जड़ा गुस्सा कर दे, दलेर हो वे जड़ा गुस्सा ही है। और फिर सिर्फ कहा नहीं पुत्र, करके भी दिखाया। यहूदी से लड़ रहे हैं, जुल्फ़िकार बरस रही है, हाँ जी, यहूदी नीचे गिरा लिया, जुल्फ़िकार हवा में लहराई उस यहूदी की गर्दन तन से जुदा करने के लिए। उसने चेहरे अली की बेअदबी कर दी, उसने थूका उस मनहूस ने। बस उसका थूकना था, हज़रत अली पाक उठ खड़े हुए, यहूदी को कहा जा चला जा। वो हैरान होकर कहता है अली नीचे गिराया तो उतारो गर्दन, कह रहे हो जा चला जा। फरमाया नहीं, अब तुझे कुछ नहीं कहना, माफ़ी है, जा चला जा। वो कहते हैं अली वजह तो बताओ। फरमाया पहले अली तुझसे लड़ रहा था अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए, अब तूने अली के चेहरे पे थूका है, अब लड़ाई बन गई अली की अपनी ज़ात की। और अली का तरीका है कि अली ने अपनी ज़ात के लिए कभी किसी को कुछ कहा नहीं। हाँ, लेकिन पुत्र दूसरी तरफ याद रखना मेरे जवानों, पुत्र इसी मनहज पे आओ, इसी अंदाज को इख्तियार करो, मेरे लिए भी दुआ करो अल्लाह मुझे भी ये रंग अता फरमा दे। अपनी ज़ात के लिए किसी को कुछ कहा, लेकिन तारीख़ कहती है, किताबें कहती हैं कि जब बारी आई अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दुश्मनों की, तो फिर हज़रत अली की तलवार इतनी चली और इस अंदाज से चली कि कमों पे 40,000 काफिरों की गर्दनें हज़रत अली ने अपने हाथ से उड़ाई हैं। लेकिन जदू अपनी ज़ात दी वारी आई, और पुत्र असी जदू लड़े हैं असी, इसलिए पुत्र मेरे जवानों, मेरे बच्चों, अपने गुस्से कंट्रोल करो, अपने आप को संभो और सीखो पुत्र। आपस में लड़ के क्या 77 साल हजरत उन्होंने इंतज़ार किया। अब उन्होंने भी नारा बदल लिया, क्योंकि उनको पता है कि इन तिलों में तेल, अब उन्होंने भी नारा बदल लिया। अब वो दलेर ओ अपने आप उन्हें दलेर समझियो कि कोई जालिम जुल्म करन तो पहले ऐ सोच के रुक जाए, नहीं पाई इत्थे ओ भी रहिंदा है, इत्थे ओ भी रहिंदा है। कोई जालिम जुल्म करने से पहले ये सोच के रुक जाए, क्या इत्थे ओ, फिर अपने आप को दलेर। कोई किसी यतीम, किसी गरीब, किसी मिस्कीन पे जुल्म करने से पहले ये सोच के रुक जाए कि ऐस महल्ले विच ओ भी रहिंदा है, फिर अपने आप को दलेर समझियो। तो जे यह रंग नहीं तो फिर दलेरी, फिर तो हम पुत्र अपने नफ्स के गुलाम हैं, फिर तो है। इसलिए मेरे बच्चों, इकबाल दुआइयाँ देता रहा, हो हल्का यारां तो बरेशम की तरह, हो हल्का यारां तो बरेशम की तरह, रज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। दुख ये है पुत्र असी एक कौम बन ही नहीं सके है, इत्थे कौम बनाने लिए कुछ किया ही नहीं है। और देख के अपने जवानों को हज़रत साहब दिल दुखता है कि हम किधर खड़े हैं हज़रत साहब। मैं इस बात को यहाँ ख़त्म कर देता हूँ, ये कह के जो इकबाल ने कहा था, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, भटके हुए आहू को फिर सूए हरम ले चल, इस शहर के खूगर को फिर वसत सहरा दे। जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर इन शाही बच्चों को बालों पर दे। आरजू मेरी यही है कि मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। अल्लाह पुत्र तड़ियाँ जवानियाँ पाकीज़ा कर दे, और अल्लाह ये बेमकसद जवानियाँ नू मकसद अता करे। अल्लाह इन्हें बेमकसद जवानियाँ नू मकसद है। इसलिए पुत्र जब भी यहाँ आना फ़कीर बन के आना, और फिर पुत्र जो दिल चाहता है तू लैके ते जाइए। बहुत तरक्की कर ली, बड़े बड़े माल बन गए हजरत, जो ये दावा रखते हैं कि जी हमारे पास A to Z सब कुछ मिलता है, आपको यहाँ आके कहीं और जाने की ज़रूरत। सब पुत्र जितने मर्जी ये बड़े बड़े माल बना लें, ये अपने दावे में पूरे उतर सकते नहीं। ना कोई ऐसा माल है, ना कोई ऐसा ये माल बना सकेंगे
کہ جہاں سے سکون ملتا ہو. نہ کوئی ایسا مال ہے نہ یہ بنا سکیں گے جہاں سے بے اولاد کو اولاد ملتی ہو، بیمار کو شفا ملتی ہو، بے گھر کو گھر ملتا ہو، جس کے پاس بیٹی ہے وہ بیٹا چاہتا ہے تو بیٹا ملتا ہو، جس کے پاس بیٹا ہے وہ بیٹی چاہتا ہے تو بیٹی. کہیں لیکن پتر یہ جس جگہ پر میں بیٹھے ہیں یہ ایسی شانوں والی جگہ ہے، یہاں سے سارا کچھ ہی ملتا ہے دسا ہے. لیکن شرط صرف یہ ہے کہ کسی نے کسی کے پاس بیٹھ کے لینے کا طریقہ سیکھا ہو. پتر لینے کا طریقہ تو دور، آج تک ہمیں اس گھر میں آنے کے آداب نہیں آتے ہیں کیونکہ کام بھی نہیں ہوا. جیسے میں نے کہا ہے شعر و شاعری کی بھرمار ہے حضرت، کام ہی نہیں ہوا حضرت. اس لیے ہوتے ہوتے کیا ہوا، مسجد سے دور، مسجد کی شان، مسجد کا تقدس. دیکھیں نا آج ہم کیا کہتے ہیں مسجد کے لیے، ہمارا انداز اور الفاظ کیا ہوتے ہیں. وہ کتنے چل رہے ہیں مسجد تے، وہ کتوں آئے ہیں مسجد توں، یہ کہتے ہیں نا. بلکہ جو ذرا مسجد میں تھوڑا زیادہ آنے جانے والا ہو تو ہم اسے کیا تانا دیتے ہیں، اور مسجد تڑ گیا. لیکن جو کسی ایم این اے یا ایم پی اے کے گھر آنے جانے والا ہو تو جب مسیتے بوتا آ جائے تو ان کی کہنے ہیں تیرا ایم این اے یا ایم پی اے صاحب دے گھر بھائی آئے جائے تھے وہ تو بھائی ٹو ٹپا ہوں. دیکھیں نا کتنی غریب سوچ ہے، اسلامی لحاظ سے کتنی کمزور سوچ ہے. اللہ پتر بڑا پروٹوکول اس گھر کا، لیکن کام نہیں ہوا کوئی. بڑا ہی پروٹوکول پتر، اتنا پروٹوکول ہے اس گھر کا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اس گھر کی صفائی کی جائے تو جو کوڑا اکٹھا ہو اس کوڑے کو بھی اس جگہ نہ پھینکا جائے جہاں عام گھروں کا کوڑا پھینکا جاتا ہے. اس گھر کی صفائی کے بعد جو مٹی اکٹھی ہوگی وہ بھی شانوں والی مٹی ہے. اس گھر کا اتنا پروٹوکول، لیکن کام نہیں ہوا حضرت. اس حوالے سے بتایا نہیں گیا، گفتگو نہیں ہوئی، تربیت ہی نہیں ہوئی. اس لیے اب لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ جگہ کتنی شانوں والی ہے. بڑا ہی پروٹوکول، بہت بڑا نام ہے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ. ثور کہتے ہیں بیل کو، ٹگے نو، وچھے نو ثور کہتے ہیں. اب دیکھیں نا سفیان ثوری، سفیان ٹگے والا، یہ تو کوئی بھی کبھی اپنے نام کے ساتھ نہ لگائے. اور حضرت سفیان تو اپنے وقت کے ایک جلیل القدر محدث تھے حضرت. اگر آپ کا علمی قد کاٹ دیکھنا ہو تذکرۃ الحفاظ، تذکرۃ المحدثین، اور اگر آپ کا صوفیانہ قد کاٹ دیکھنا ہو تو حلیۃ الاولیاء، جی داتا صاحب کی جو ہے وہ کشف المحجوب، بہت بڑا نام. لیکن سفیان ثوری کیسے ہو گئے؟ کیونکہ پتر اس پاک گھر کا پروٹوکول یہ ہے، اس گھر کی یہ شان و شوکت ہے. اس گھر میں آنے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب اس گھر میں آنا ہے تو بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ کے اندر کیا کرنا ہے، دایاں قدم رکھنا ہے. یہ اس گھر کا ادب ہے، یہ اس گھر کا پروٹوکول ہے. لیکن لکھا ہے حضرت سفیان حاضر ہوئے، توجہ نہیں تھی، خیال کسی اور جانب تھا. تو کیا ہوا، دایاں قدم اندر رکھنے کے بجائے آپ نے پہلے بایاں قدم اندر رکھ دیا. جیسے بایاں قدم اندر رکھا تو آواز کیا آتی، او سور، او بیل، کیا ہوا، تجھے ہمارے گھر میں آنے کے آداب بھی یاد نہیں رہے ہیں. اس گھر کی پتر اتنی شان. بس اتنا کرو پتر، کسی کل بہ کے آن دا طریقہ سیکھ لو، اور کسی کل بہ کے پتر لین دا طریقہ سیکھ لو. پھر جو چاہتے ہو لے جو، کوٹھی لے جو، گڈی لے جو، اولاد لے جو، سب کچھ ملتا جی. بس کسی کل بہ کے طریقہ سیکھو. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس کے ساتھ ہی میں بات ختم کروں گا، صاحبزادہ صاحب تشریف لائے ہوں گے. حضرت جنید فرماتے ہیں کہ بغداد شریف میں قتل ہو گیا اور شک کی بنا پہ 20 بندوں کو پکڑ لیا گیا. وہ جس بندے نے قاتل کو قتل کر کے بھاگتے ہوئے دیکھا تو، کیونکہ اب ہم میں پتر ہزار فرق ہیں آپس میں، جی کوئی سر و ننگا بیٹھا ہے، کوئی ٹوپی والا ہے. اگر سر پہ ٹوپی ہے تو ٹوپی بھی مختلف سٹائل ہیں، جی کسی نے امامہ باندھا ہے، اگر امامہ بھی باندھا ہے تو کسی کا کپڑا وکھرا ہے، کسی کا باندھنے کا سٹائل وکھرا ہے، کسی کی داڑھی ہے، کسی کی نہیں ہے، کسی کی چھوٹی ہے، کسی کی بڑی ہے، کسی کا سٹائل کچھ اور ہے، کسی کا کچھ اور، ہزارہ فرق. لیکن تب پگ سارے باندھتے تھے، کپڑوں کے 4 یا 5 رنگ ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی. داڑھی شریف سارے رکھتے تھے، اس لیے سارے تقریباً ایک جیسے دکھائی دیتے تھے. اور جس نے قتل کیا تھا نا، وہ قاتل کو دیکھا تھا بھاگتے ہوئے. جب پولیس اس کو لے کے بغداد شریف میں نکلی تو اس کو جو ویسا نظر آیا اس نے کہا یہ بھی اس طرح کا ہے، یہ بھی اس طرح کا ہے. وہ 20 بندے پکڑے گئے. وہ لکھا ہے ایک بندہ وہ بھی پکڑا گیا جو اس وقت بغداد شریف سے گزر رہا تھا. اس کی منزل نہ بغداد تھی، نہ وہ بغداد کا رہنے والا تھا، وہ گزر رہا تھا بازار میں.
وہ دیکھنے والے نے کہا یہ بھی اسی طرح لگتا ہے, وہ بھی دھر لیا گیا حضرت. اب ہوا کچھ اس طرح, حضرت جنید فرماتے ہیں کہ رات تک وہ جو 19 تھے نا جن کا تعلق بغداد سے تھا, کسی کا جاننے والا حمایتی سفارشی ضامن آیا لے گیا کہ اگر قتل ثابت ہوا جی میں پیش کروں گا. وہ کلا ہی رہ گیا. اس کو پتہ تھا مجھے کسی نے بھی لینے آنا نہیں, مجھے کسی نے بھی چھڑوانے آنا نہیں, اور اس نے کسی سے طریقہ سیکھ رکھا تھا, اس لیے اس نے سر رکھا سجدے میں اور عرض کرتا ہے رب کریم تیری شان ہے عالم الغیب و شہادہ, اور تو جانتا ہے کہ میں نے قتل کیا نہیں. وہ جو 19 چلے گئے ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی قاتل ہو, لیکن کسی کا حمایتی سفارشی جاننے والا ضامن آیا لے گیا. رب کریم میرا تو بغداد میں کوئی بھی نہیں جو آ کے مجھے چھڑوائے, اس لیے میرا حمایتی بھی تو, میرا سفارشی بھی تو, میرا جاننے والا بھی تو, میرا ضامن بھی تو. بار بار وہ اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرتا جائے پتر کیسے ہو سکتا ہے کوئی اس انداز سے اپنے اللہ کو پکارے اور اس کا اللہ اس کی پکار نہ سنے کوئی بھی. یہ تو پتر پکارتا ہی کوئی نہیں, اور اگر پکاریں گے بھی تو بے یقینی سے, بے دہانی سے. ساتھ پہلے 10 چور دروازے سوچ رکھے ہیں, یہ اللہ نے نہ دیتا تو پھر بینک کولو پیسے لے لیں گے, یہ اللہ نے نہ دیتا تو پھر دودھ چ پانی پا لیں گے. بھائی پیسوں کے لیے کر رہے ہیں نہیں سارا. اللہ نے نہ دیتا تو ملاوٹ کر لیں گے, اللہ نے نہ دیتا تو پہلے ہی ہمارا ارادہ ہی ہوتا ہے جی. کون اس لیول پہ سارے دروازے بند کر کے صرف ایک دروازہ, وہ اللہ کا دروازہ, کون اس انداز سے مانگتا پتر مانگتے صحیح کہتے. پھر میں یہاں میاں محمد بخش صاحب کو ہی پڑھوں گا. کمال کر جڑا پیتی کل بیٹھے سن اصل حضرت, کمال کر گئے حضرت سائیں دمڑیاں والی سرکار دا فیض ہے. کسی پیتی کل بیٹھے ہیں کیا کرتے ہیں اللہ کی. در تیرے تے میں اڑیاں کر ساں, یا اللہ اج میں تیرے دربار انج ضد کراں گا کیویں. در تیرے تے میں اڑیاں کر ساں تے جویں بال ایانا, ایک نکی جئی ضد کر بیٹھی میں خالی نہیں جانا. آؤ کسی دن ایسے دینا کہ خالی آؤ نا پتر کس دن, سارے بوئے بند کر کے, سود رشوت ملاوٹ دھوکا بےایمانی فراڈ سب دروازے بند کر کے, یا اللہ تو ہی دینا ہے, تیرے کولو ہی لینا ہے, میں خالی. آؤ نا پتر کسی دن ایسے کس طرح ہو سکتا پھر خالی جان دا چلے ہو پیسے کی شے نہیں. مکیش امبانی دیکھو نا, اتنا اللہ کو ناپسند ہے شرک. کیا کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک نہ کریو کیونکہ شرک دی معافی دینی, باقی جدے تے چاہواں گا معاف کر چھڑا, لیکن شرک دی معافی اللہ کو اتنا ناپسند ہے. شرک مشرک ہے مکیش امبانی کنا پیسہ مالکاں نے دے چھڑے. پتر جے پیسہ واقعی او ہوندا جو تسی تے میں سمجھ بیٹھے ہیں تے اللہ مکیش امبانی نو 1 روپیہ بھی دین دے. بل گیٹس یہودی ہے, مغدوب نے اللہ دے, اللہ بل گیٹس نو 1 روپیہ بھی دیندا پتر ہے تے شاہی ککھ نہیں سی ہے. چلیا تھوڑا جہا پیراں تے پار پا, او تیرے لیے اسی اور بڑے تحفے رکھے نے, لیکن پیراں تے پتر پار ہی نہیں پیا. اسی اٹویا ٹپ ہی نہیں سکے ہے, ساڈے کول سپیڈ بریکر لنگے ہی نہیں گیا کوئی بھی. تیرے لیے تے اور بہت. عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث, اور مومن نہیں ہے جو صاحب لولاک نہیں ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. پیسہ کی شے پترا, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. پترو پیراں تے پار پاؤ تھوڑا سا یار, تھوڑا جہا پیراں تے پار پاؤ نہ اس رستے جاؤ, اس رستے پور طفیل منگو پتر. تہاڈے کول تے اہل سنت اے وی آپشن ہے, اہل بیت اطہار دا واسطہ دے کے منگو, صدیق اکبر دا واسطہ دے کے منگو. اے او نا نے اللہ موڑ دا, تہاڈے کول تے اہل سنت آپشن ہی بڑے نے میرے پترو. اس پاسے آؤ ہیں اپنے اللہ کو. در تیرے تے میں اڑیاں کر ساں
تے جیویں بال ایانا ایک نکی جئی زد کر بیٹھی میں خالی نہیں جانا. تے پتر جی کو آیا ہی ایس دین تے ہوئے کہ میں خالی، تے پھر وہ خالی جان دیندے بھی. میں نے کہا نا پتر ہمارا سٹیٹس کیا ہے؟ فقیر. لیکن ہم فقیروں کا بھی کیا حال ہے کہ اگر ہمارے گھر بھی کوئی آ جائے اور آنے والا اگر گرمی میں آئے تو آتے کیا ہوگا؟ دودھ ٹھنڈا، روح افزا، گوند کتیرا، ہاں جی، تخم ملنگا، ہاں جی، جوس، کچی لسی، دودھ سوڈا. اور اگر مہمان سردی کا ہے چائے، ابلے انڈے، بسکٹ، کیک رس، پیزا، پیٹیز. اور جب کھانے کا وقت آئے گا تو پھر میں کہنا فقیرہ تیرے گھر جے کو آئے تے اینا کچھ کھا کے جاندہ ہے تے پھر جے فقیر اپنے مالک دے گھر آ جائے تے کس طرح نہیں جائے گا؟ پتر تیرے میرے گھروں کو خالی نہیں گیا، تیرے میرے گھروں کو دی خالی نہیں گیا جنہاں دا سٹیٹس کی ہے فقیر ہے. روز آدھی کی شان ہے واللہ غنی حمید. روز آدھی کی شان ہے انکا علی کل شیء قدیر. او ذاتی کی شان لہو مقالید السماوات والارض. کس طرح خالی میں نہیں سمجھ چاہتا. بس پتر ایک آن دا طریقہ سکھو، آن دا ادب. پتر سر گج کے آنے اس کر دی شان ہے بچے. ویہو نا پتر شادی کارڈ تے ککھ بھی نہیں لکھے آندا، سارا کچھ ہی کر کرا کے جاندے. کبھی شادی کارڈ پہ لکھا ہوا ہے آپ نے کہ نہا کے آنا ہے؟ شادی کارڈ پہ کبھی لکھا ہوگا نویں کپڑے پا کے آنے؟ کبھی شادی کارڈ پہ لکھا ہوگا خوشبو لا کے آنی؟ سارا کچھ. لیکن ایتھے پتر لکھیا ہے وضو کر کے آنا ہے، سر کج کے آنا ہے، ایتھے اللہ دا ذکر کرنا ہے، دروشی کر کے تو ویکھو پتر کدی ہے. بات بڑھتی جائے گی، میں بات کو سمیٹ لیتا ہوں. حضرت وہ بار بار اور پھر دریا رامن جوش میں. اور لکھا ہے حضرت جنید فرماتے ہیں کہ ہارون کا زمانہ تھا، عباسی خلیفہ، اور وہ اپنے پلنگ پہ میٹھی نیند کے مزے لے رہا تھا. پلنگ ہلیا، ہارون مارے خوف کے اٹھ بیٹھا کہ شاید زلزلہ آ گئے. لیکن جب اٹھا تو زلزلہ کوئی نہیں. کان میں آواز پڑتی ہوئے ہارون تو میٹھی نیندر دے مزے لینا. اتھے ساڈا بندہ رو رو کے سانو پکاردا پہ، جا جا کے رہا کرو. ہارون نے مارے شوق کی کون ہوئے گا، سارا بغداد بھرا ہے، ہاں جی، قاضی صاحب بھی ہیں، میرے وزراء بھی ہیں، گورنر بھی ہے، سب ہیں. لیکن بادشاہ کو اٹھایا گیا. کیا ہوگا وہ؟ کتنا اللہ کا خاص ہوگا، اللہ کو کتنا اس سے پیار ہوگا. بادشاہ ہی اٹھا دیا گیا. نہ سر پگ بنی، نہ پیرے جتی پائی، ہاں جی، نسیا. جا کے قید خانے کا دروازہ کھلوایا، ایک کمرہ ویکھیا، لیکن کوئی اس وضع قطع کا بندہ نہیں نظر آیا کہ جس کو دیکھ کے لگے کہ یہ اللہ کا دوست ہے، یہ اللہ کا ولی ہے. سارے شکلوں چور ٹھگ. پھر دوبارہ دیکھا، پھر نہیں، پھر دوبارہ دیکھا، کیونکہ اس کمرے کی طرف اسے لے جایا ہی نہیں گیا، کیونکہ سپاہیوں نے سمجھا کہ شاید سارے چلے گئے. ان کو نہیں پتا تھا ایک اندر ہی ہے یہ. ہارون مایوس ہو کے جب واپس لوٹ رہا تھا اور اس کی کوٹھڑی کے سامنے سے گزرا تو کان میں آواز پڑی، رب کریم تو جاننا ہے میں قتل کیتا نہیں. وہ جڑے انہی ٹر گئے، ہو سکتا قاتل ہو، لیکن کسی دا میتی سفارشی جانن اللہ زامن آیا لے. رب کریم میرا اتھے کوئی نہیں جڑا مینوں ہی چھڑوائے، اس لیے میرا میتی تو، میرا سفارشی تو، میرا جانن اللہ تو، میرا ضامن تو. ہارون سمجھ گیا اسی کی وجہ سے اٹھایا گیا. دروازہ کھلوایا، جا کے اس کو سجدے سے اٹھا کے سینے سے لگایا اور کہنے لگا وہ بڑا ہی ڈاڈا ہے، ستا بادشاہ ہی ٹھوا لے. بڑا ہی ڈاڈا، ستا بادشاہ ہی ٹھوا لے. بڑی تیری پریت ہے، بڑا تیرا اپنے رب دے نال پکا بندگی والا تھا. سارا بغداد بھریا پیا ہے، کسی نے نہیں ٹھوایا، بادشاہ ہی ٹھوا لے. ستا چل میرے نال. اس کو لے گیا کہ آؤں سو جا. فجر ملاقات ہوئی، فجر کٹھی پڑی، پڑھ کے وزیر نو بلایا کہ انو لے جاؤ، نو آؤ تو آؤ، سونے کپڑے پوا کے میرے دربار لے آؤ. اور دوسرا کام میں کرو، آج پورے بغداد چلان کرو، آؤ آؤ، آ کر اپنی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھو جس کی ضمانت خود اللہ نے دی ہے. ہاں یہ ہندہ ہے، لیکن ادو ہندہ ہے کہ جدوں آن والا ایس نظریے نہ آئے میں خالی نہیں، میں خالی نہیں. ہندہ ہے پتر، بادشاہ بھی ٹھوائے جاندے نے پھر، لیکن آن والا ایتھوں پکارے. اور کس طرح پکارے؟ میں خالی نہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.